کرتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی مشتاق ہے. آج میں محترم مظفر علی کشمیری صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو ہمارا کافی عرصے سے پلان تھا کہ میں نے ان سے فرمائش کی تھی کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو قطع ہے بلغ العلا بکمالہ، تو اس کی آپ تھوڑی سی شرح فرما دیں اور اس پہ گفتگو فرما دیں. اسی بہانے ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو جائے گی اور ہماری جو میرے جیسوں کی اسپریچول بیٹری ہے وہ ذرا چارج بھی ہو جائے گی. تو ان سے نسبت محبت تھی تو میں نے کہا اس کا فائدہ اٹھائیں. تو آج ہمارا پھر اچانک پروگرام بن گیا تو میں بس اب ان کے گھر پہ تشریف لایا ہوں. ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہی فارمیٹ ہوگا. میں کیمرہ ڈائریکٹلی ان پہ کر دوں گا تاکہ پھر ہم فوکس ہو کے ان کی گفتگو سے مستفیض ہوں اور اس گفتگو کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو جائے گی. اور پھر یہ جو بڑا مشہور قطع ہے بلغ العلا بکمالہ، اس کے حوالے سے تھوڑی سی علمی فکری اور خوبی کہہ لیجئے تشریح بھی ہو جائے گی اس حوالے سے. تو سر تھینک یو سو مچ. میں اب کیمرہ آپ کی طرف لے کے آتا ہوں پھر ہم گپ شپ کرتے ہیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اب جو ذکر کیا وہ در حقیقت ایک شعر ہے، جی جی ایک بیت ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلموا تسلیما. یہ سر ویسے کبھی اب تنہا ہو تو ترنم میں پڑھتے ہیں آپ؟ ہماری تو اپنی محفل ہے نا، ہم نے تو اپنا ہاں ایسے بھی تو ہوتا اگر ہے. ترنم جی سے پڑھ لیں جی. تو اس سے پھر بسم اللہ کرتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ. یہ جو بیت ہے، یہ جو شعر ہے، یہ ربائی نہیں ہے، صرف 2 مصرے ہیں. جی لیکن اس 2 مصروں تک پہنچنے سے پہلے ایک صفحہ جو ہے وہ سعدی نے حمد خداوند متعال کے شان میں اوصاف میں جو ہے وہ بیان کیا. اچھا اللہ تو ماشاء اللہ. جس وقت ہم ایرانی ادبیات جی کا ذکر کرتے ہیں تو فردوسی نے کہا تھا کہ میں نے ایک جو ہے بہت بلند و بالا جو ہے جی کاخ جو ہے وہ تعمیر کر دیا جی ادبیات کا. جی جی تو اس کا تو ادبیات میں ایک حصہ ہے. تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی محل یا کوئی چھت دیکھیں تو اس کے 4 ستون ہوتے ہیں. جی ٹھیک. تو اگر ہم ایرانی ادبیات جی جی جو ہے دیکھیں تو ادبیات کی جو عمارت ہے وہ جن 4 ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے، جی جی وہ 4 ستونوں کا اگر ہم نام لیں جی جی تو اس میں پہلے ایک شاعر کا نام آتا ہے حکیم ابو القاسم فردوسی، جی ٹھیک.
اور اس کا جو بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ یہ ہے جی کہ انہوں نے شاہ نامہ فردوسی جو ہے وہ تحریر کیا. جی محمود غزنوی کے دور کا یہ شاعر ہے، ٹھیک ہے. اور شاہ نامہ جو ہے جی اس میں 60,000 شعر ہیں. جی اور اس کی ابتدا ایک اور شاعر نے کی تھی جس کا نام دقیقی تھا. جی جی دقیقی نے تقریباً 10 سال اس پر کام کیا، جی لیکن کچھ وجوہ کی بنا پر اس کے اپنے ہی ایک غلام نے یا ملازم نے اس کو قتل کر دیا. بعد ازاں دقیقی کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے فردوسی نے جو ہے وہ شاہ نامے کا آغاز کیا. فردوسی کو شاعر مورخ بھی کہا جاتا ہے. جی فردوسی نے شاہ نامے کا جب آغاز کیا تو اس نے جو ہے ایران کے بادشاہوں کی پوری تاریخ جو ہے اس میں بیان کی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہم اس سے شاعر مورخ بھی کہتے ہیں. ٹھیک. ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ کمال ہے کہ اس نے جتنی بھی شاعری کی ہے وہ مثنوی کی بحر میں کی ہے. ٹھیک ہے. یہ 60,000 جو شعر ہیں تمام کے تمام مثنوی کے شکل میں ہیں، مثنوی مولانا روم کی جس طرح وہ ہے. اور بہت ساری مثنویاں ہیں. مثنوی سے مراد بہت سارے مثنوی ایک شاعری کی صنف ہے. صنف ہے. اوکے جی. ٹھیک ہے. تو فردوسی جو تھا یہ ایک تھا. جی. پھر اس کے بعد ایک حافظ شیرازی ہے، جی. اور ایک سعدی شیرازی ہے، اور ایک مولانا روم ہے. جی. اس کے علاوہ پھر بعد میں جو ہے خیام وغیرہ بھی آتے ہیں، لیکن آج جس شاعر کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ سعدی ہے. سعدی جو ہے یہ 6ٹی صدی ہجری کے آغاز میں تقریباً سن 600 یا 615 کے درمیان ان کا تولد ہوا. اس کے بعد یہ صاحب جو ہے یہ بغداد چلے گئے. وہاں اس زمانے میں جو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ نظامیہ تھا، وہاں یہ درس و تدریس میں مشغول رہے، علم حاصل کیا، ابتدائی علم حاصل کیا. پھر یہ بندہ جو ہے سفر کو نکل گیا. اس نے حبشہ تک کا سفر کیا، شام میں گیا، دوسرے کچھ اور شہروں کی سیاحت کرتے کرتے واپس یہ اپنے ملک شیراز پہنچ گیا، اپنے شہر میں. شیراز میں جب یہ صاحب پہنچتے ہیں تو وہاں اس وقت جو حکومت تھی وہ اطابق مظفر الدین سعد کی تھی. تو چونکہ حاکم جو تھا اس کے نام کے ساتھ سعد تھا، تو سعدی نے انہی سے اپنی نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنا نام جو ہے نام کے ساتھ سعدی لگا دی. سعدی کا جس وقت ہم دیکھتے ہیں کمال، اس نے تو ہر صنف میں جو ہے وہ طبع آزمائی کی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کے اندر سعدی نے جو کمال کیا وہ کسی دوسرے شاعر نے نہیں کیا. جی ٹھیک. تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ در شعر سے تن پیمبرانند، شعر و شاعری میں 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جو پیمبر کا درجہ رکھتے ہیں. پیمبر ویسے تو پیام پہنچانے والے کو، میسنجر کو کہا جاتا ہے. ہر چند لا نبی بادی، حدیث قدسی ہے کہ رسول پاک خاتم النبیین ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. لیکن یہ لفظ جو ہے یہ معنی پروفٹ کے معنی میں نہیں بلکہ پیغمبران، کہ یہ پیغام پہنچانے والا، اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانے والا جو تھے، تو اس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا. تو کہتے ہیں کہ اوصاف قصیدے و غزل را، اگر ان کے اوصاف بھی دیکھے جائیں 3 بندوں کے
قصیدہ گوئی میں دیکھا جائے، جی جی انوری ایک شاعر گزرا ہے اس سے پہلے، جی جی وہ قصیدے میں اس کا بھی کمال تھا۔ اچھا اور پھر جب ہم غزل میں جائیں، یہ تین چیزیں، جی اوصاف و قصیدے و غزل رو، فردوسی و انوری و سعدی، فردوسی، انوری اور سعدی، یہ تین شاعر جو ہے ان کا کمال ہے۔ میں جب آپ کو فردوسی کے بارے میں عرض کر رہا تھا تو فردوسی میں جو 60,000 شعر کہے، اس کے لیے اس نے 30 سال کا عرصہ صرف کیا اپنی زندگی کا، 30 سال۔ جی اور فردوسی جو ہے وہ ایک شعر میں کہتا ہے، تو فردوسی جو ہے وہ اپنے شاہنامے کے بارے میں کہتا ہے خود، تو کہتا ہے بسی رنج بردم درن سول سی، میں نے ان 30 سالوں میں بہت ہی زحمت اٹھائی، بہت مشکلیں جھیلیں، بسی رنج بردم درن سول سی، عجم زندے کردم بدن پارسی، اور یہ 30 سال کی جو میں نے تکالیف اٹھائیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے عجم کو جو ہے وہ زندہ کر دیا۔ عجم عرب کے علاقے کے بعد باقی کے جتنے بھی علاقے ہیں سب کو عجم کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک جو معنی ہیں وہ گونگے کے بھی ہیں۔ کس کے؟ گونگا، گونگا، جی ہاں، وہ عربی فصاحت اور بلاغت کے معنی، وہ چونکہ اہل عرب جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسی فصاحت و بلاغت کسی میں ہے ہی نہیں، دوسرے سارے ایسے ہی ہیں گونگے۔ تو اس لیے، اور بعد ازاں جو عجم جو تھا وہ ایک خاص طور پر مخصوص ہو گیا ایران کی طرف۔ جی ٹھیک ہے۔ تو فردوسی نے کہا کہ میں نے ان 30 سال کی محنت میں یہ کام کیا کہ میں نے پیور خالصتاً فارسی کو استعمال کرتے ہوئے یہ 60,000 شعر جو ہے یہ کہہ دیے۔ آج بھی ایران میں جو ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ باقاعدہ حفظ کر رہے ہیں ان سے 60,000 شاعر کو، اور آج سے کوئی 10 سال پہلے میں نے ایک دن ٹی وی پر جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، تو کوئی تقریباً 12-14 سال کا بچہ تھا، اس وقت تک وہ 10,000 شعر جو تھا حفظ کر چکا تھا، اور وہ اس کا فردوسی کا حافظ بن رہا تھا، حفظ کر رہا تھا۔ تو فردوسی کے بعد پھر نام آ جاتا ہے حافظ کا بھی ہے، اور مولانا جلال الدین محمد رومی ہیں اور سعدی ہیں، یہ چار جو ہیں ان پر جو ہے ادبیات کی عمارت کھڑی ہے۔ سعدی جو ہے یہ 6 صدی ہجری کے آغاز میں اس کی ولادت ہوئی، اس کے بعد یہ ایران سے جو تھا وہ بغداد چلا گیا، بغداد میں نظامیہ میں اس نے تعلیم حاصل کی، پھر کچھ سیر و سیاحت کو گیا، واپس جب شیراز آیا تو اس نے آ کر وہاں یہ تہیہ کیا کہ میں اب کچھ تصنیف و تالیف کرتا ہوں۔ تو پہلے اس نے جو تھی وہ سن 654 میں غالباً جو تھی پہلی کتاب بوستان لکھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری کتاب جو تھی وہ اس نے گلستان لکھی۔ تو جس وقت ہم بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ جو شعر ہے یہ گلستان کے مقدمے میں سعدی نے لکھا ہوا ہے۔ سعدی جو ہے وہ اس کو خود پتا تھا کہ میں نے یہ کیا شاہکار جو ہے وہ لکھ دیا ہے، یہ جو بوستان جو کتاب ہے، اچھا بوستان، ٹھیک ہے، گلستان اور بوستان، یہ دو جو ہیں کتابیں۔ اس کے علاوہ تیسری اس کی جو کتاب جو ہے وہ دیوان یا کلیات غزلیات بھی ہے۔ تو سعدی نے اپنی گلستان کے بارے میں ایک شعر کہا، تو انہوں نے کہا کہ بےچکور اویدت ز گل طبقی، طبق کہتے ہیں پلیٹ کو، تھالی کو، ایک شخص جو ہے وہ ایک تھالی میں کچھ پھول تازہ ڈال کر ہاتھ میں لیے جا رہا تھا،
تو سعدی نے اسے کہا بیچے کور ہو یہ دت سے گل تھا باقی، بھائی یہ پھولوں کی پلیٹ تمہارے کس کام آئے گی؟ از گلستان من ببر ورکی، تو میری اس گلستان سے ایک صفحہ لے جا. واہ ماشاءاللہ. گل ہمین پنج روز و شش باشد. یہاں میں لفظ جو ابھی میں نے آخر پر ادا کیا وہ شش کیا، جبکہ فارسی میں شش اس کا جو ہے تلفظ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس شعر کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو شش نہیں کہیں گے تو دوسرا مصرع اس کے ساتھ جو ہے وہ منطبق نہیں آئے گا. ٹھیک. تو سعدی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے پھولوں کی پلیٹ کس کام آئے گی، میری گلستان سے ایک صفحہ لے جا. اور پھر کہتے ہیں گل ہمیں پنج روز و شش باشد، یہ پھول جو ہیں زیادہ زیادہ 5 یا 6 دن رہیں گے، اس کے بعد مرجھا جائیں گے. و ان گلستان ہمیشہ خش باشد. اب پہلے شش اور شش کی بجائے، اور یہ خش جو ہے یہ خوش ہے لفظ. اچھا. خوش سے مراد تر و تازہ رہے گی. کہتے یہ میری جو گلستان ہے یہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گی. تو اگر کوئی صاحب آپ کے سامنے اس شعر کی ادائیگی جو ہے وہ اس طرح کرے کہ گل ہمیں پنج روز و شش باشد و ان گلستان ہمیشہ خوش باشد، تو وہ سمجھے کہ یہ وہ میرے جیسا نالائق ہے فارسی میں. جی تو اس شعر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے. جی ٹھیک. تو سعدی کو پتہ تھا کہ میں نے یہ جو موتی پرو دیے ہیں یہ ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے ہیں. تو جو اس کا آغاز ہے، میں صرف آپ کے لیے تقریباً 1.25 یا 1.5 صفحہ جو ہے وہ میں نے پڑھنا ہے سعدی کا مقدمے کا. تو اس کا اختتام جو ہے وہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ پر ہوتا ہے. تو سعدی گلستان کا آغاز کس طرح کرتے ہیں؟ جی وہ کہتے ہیں منت خدای را عز و جل. منت ہمارے ہاں جو ہے منت سماجت کے معنی میں آتی، ٹھیک ہے، لیکن فارسی زبان میں منت جو ہے اس کے معنی احسان کے ہیں. ہم کہتے ہیں منت سر ما گذاشتی، آپ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، یا منت گذاشتن یعنی کسی پر احسان کرنا. تو منت خدای را عز و جل، اللہ تعالیٰ عز و جل کا احسان ہے کہ طاعتش موجب قربت است، اس کی اطاعت جو کوئی کرتا ہے وہ اس کا قرب حاصل کرتا ہے. و بشکر اندرش مزید، اور شکر کرے تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. و شکر اندرش مزید نعمت، اگر وہ شکر کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ نعمتوں میں جو ہے بے حد اضافہ جو ہے وہ فرماتا ہے. یہ جب یہاں تک ہم پہنچتے ہیں تو یہاں قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم جو ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14، سورہ ابراہیم 14ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 7 جو ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس کی طرف جائیں پڑھیں اس کو، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ سعدی نے یہ پہلے ہی ایک سطر میں جو ہے جو ایک کمال یہ کیا ہے کہ اس نے ایک تلمیح جو ہے اس میں بیان کر دی، اور وہ تلمیح جو تھی وہ تھی خدا آپ کا بھلا کرے، وہ جو آیت مبارکہ ہے کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. جی وہ بھی ہے، لیکن اس سے قبل جو ہے آپ کی اطلاع کے لیے منت خدای را عز و جل جب ہم کہتے ہیں تو در حقیقت جو ہے
وہ کہتے ہیں کہ منت خدائی را عز و جل، پھر ہم آغاز کریں جی کہ اس اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بے حد احسان ہے، جی و طاعتش موجب قربت است، اور اس کی اطاعت جو ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ موجب قربت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی جو غار حرا میں وحی نازل ہوئی اور اقرا بسم ربک الذی خلق، تو سورہ علق جو ہے جی جی در حقیقت اس سورت کی آخری جو آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے، جی ٹھیک، تو یہ اس طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک، تو البتہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اس آیت کو سنتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سجدہ اس پر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بار بار سننے یا بیان کرنے سے سجدہ وہی ایک ہی رہتا ہے واجب، اس کے لیے یہ نہیں کہ اتنی دفعہ آپ نے جو ہے اس کا جو ہے وہ ادا کرنا ہے سجدہ۔ تو اس کے شروع جو ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کا جو انتہا ہے وہ ہوتی ہے آ کر آیت نمبر 19 ہے اس کی آخر پر، اور وہ ہے کلا لا تطعوا واسجدوا واقترب۔ تو اس کے پیچھے اس آیت کے نزول کے بارے میں جو ہے وہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا، تو اس نے کہا میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اس انداز سے اس نے کہا، یہ دھمکی آمیز بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کڑا جواب دیا، تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے کسی چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلاتا ابو جہل تو اسی وقت ملائکہ عذاب سے اسے پکڑ لیتے۔ یہ ترمذی شریف میں اور مسند آل احمد میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی یہی الفاظ کیے گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیر رکھنے کی، گردن پر پاؤں رکھنے کی جو ہے وہ ارادہ کیا، نہیں جی جسارت نہیں کی، صرف ارادہ اس نے کیا، تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا ابو جہل جو تھا، اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا، جیسے کسی کو آگے سے نا کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے۔ اور اس سے کہا گیا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق جو ہے، ہولناک خندق کا منظر جو ہے وہ میرے سامنے جو ہے وہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سجدے کی جو ہے یہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ آگے چلتے ہیں، سعدی، اور سعدی کہتے ہیں کہ
بے شکر اندرش مزید نعمت، اور اگر جو ہے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو شکر کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ وہی آیت ہے جس کا بھی آپ نے ذکر فرمایا تھا، وہ ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ آپ کو دوں گا۔ پھر بڑی ایک سائنٹیفک سی بات سادی جو ہے آگے اس کے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر نفسی کے فرو می رود ممد حیات است۔ انسان جب انہیل کرتا ہے، جب انسان کے اندر سانس جاتی ہے تو وہ اس کی جو ہے وہ زندگی کے لیے مددگار ثابت ہے۔ یعنی اگر ہم سانس نہیں لیتے، آکسیجن نہیں جاتی، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ بس ہر نفسی کے فرو یعنی نیچے جاتا ہے، میرا ود مبد حیات است و چون برمی آید، اور جب وہ آکسیجن جا کر وہ نائٹروجن بن کے باہر نکلتی ہے، مفرح ذات است۔ اگر وہ سانس جو ہمارے اندر گئی ہے وہ باہر نہ نکلے تو ہم جو ہے وہ بیمار پڑ جائیں، یا جو کچھ بھی انسان غذا کھاتا ہے اگر وہ باہر نہ نکلے، اس کا اخراج نہ ہو، تو یہ تو اس کے لیے ایک بہت مصیبت ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نفسی کے فرو میرا ود ممد حیات است و نفسی کے برمی آید مفرح ذات است، اس سے اس کی ذات جو ہے اس کو جو ہے وہ فرحت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے یہاں نفس جو استعمال کیا گیا ہے، نفس اگر نون اور فے دونوں پر جو ہے ہم زبر استعمال کریں تو اس کے معنی سانس کے ہیں، لیکن اگر صرف زبر نون پر رہے اور پھر یہ نفس ہو تو پھر یہ جو ہے یہ جان آ جائے گی، یہ اس میں نفس کے لیے جو ہے وہ۔ پس در ہر نفسی دو نعمت موجود است، تو وہ پھر کہتا ہے کہ یہ ایک سانس جو لیتے ہیں ہم، تو یا نفس کا جو لفظ ہے اس میں دو نعمتیں موجود ہیں، اس میں زندگی بھی ہے، اس میں جو ہے وہ سانس بھی ہے۔ وہ ہر نعمتی شکری واجد، اور اگر جو ہے انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، دو نعمتیں دیتا ہے، تو دو دفعہ نعمت کا شکر ادا کرے، اس پر شکر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ از دست و زبان کے بر آید کز عہدہ شکرش بدر آید۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو کسی انسان کے ہاتھ سے یا اس کی زبان سے جو ہے وہ نکلتی ہے، یہ در حقیقت وہ اس کے لیے جو ہے وہ باعث شکر ہو رہتی ہے، تاکہ وہ اپنا شکر ادا کرے۔ اور یہاں جو ہے وہ پھر ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، اعملو آل داؤد شکرن و قلیل من عبادی یشکور۔ قرآن حکیم کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کو خطاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب کر کے جو ہے وہ فرمایا، یہ سورہ سبا کا ذکر ہے۔ سورہ سبا جو کہ قرآن حکیم کی 24ویں سورت ہے، اس کے اندر آیت نمبر 13 جو ہے اس کے اندر ہے کہ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً کلے، مجسمے، حوض کے برابر لگن اور چولوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے، اے آل داؤد،
اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو. میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ شکر کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے پر واجب ہے. ہر اس کی نعمت کا اس کی جو بھی شکر ادا کرے گا وہی اس سے. اس زمانے میں یہ جو یہاں ذکر آیا ہے اس کے اندر کہ حوض بناتے تھے اور یہ کچھ بناتے تھے، بلکہ کہتے دیگیں بھی بہت بڑی بھی، اور پتھر کی دیگیں بنائی جاتی تھی اس زمانے میں. تو اس میں ایک ذکر آیا محاریب و محراب کی جمع ہے. کوئی بھی بلند جگہ کی عمارت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ذرا آگے بڑھتے ہیں تو ایک قطع ہے، بندے ہم بہ کے ز تقصیر خیش. آدمی وہی بہتر ہے جو اپنے گناہ کے مقابل عذر بے درگاہ خدا آورد، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر کے معافی مانگے. جو شخص اپنے گناہ کو قبول کر لیتا ہے، جرم کر لیتا، اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اعتراف گناہ کر لیتا ہے، وہی شخص بہتر ہے. بندے ہم ان بہ، اچھا بندہ وہی ہے جو یہ کام کرے. ورنہ سزاوار خدا بندیش کس نہ تواند بجا آورد. اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا سزاوار ہے. باران رحمت بی حسابش، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہے. ہمیں رو رسیدے و خان نعمت بی دریگش ہمیں جا کشیدے. اللہ تعالیٰ کا خان نعمت جو دسترخوان ہے یہ ہر جگہ جو ہے یہ پھیلایا ہوا ہے. ہر لوگ جو اللہ تعالیٰ کی روزی جو ہے ہر جگہ موجود ہے. و پردے ناموس بندگان گناہ فاحش نہ دھرد و وظیفے روزی بے خطائے منکر نہ برد. ناموس، ننگو نام، حیا، آبرو، عزت کے لیے تو بندگان جمع ہے بندے کی. وظیفہ جو ہے کسی بھی کام کے انجام دینے کے لیے ہے. اے کریمی کہ از خزانہ غیب، کریمی کرم کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ کریم بھی ہے. اے کریمی کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خار داری. گبر وہ لوگ جو آگ کی پرستش کرتے تھے، زرتشتی لوگ تھے. ترسا جو ہے عیسائیوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. سورج نکلتا ہے سب کے لیے ایک جیسی جو ہے نا وہ روشنی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ اگر یہ بندہ جو ہے نا یہ آگ کو پوج رہا ہے اور یہ جو ہے یہ اس نے تسلیس جو ہے وہ پیدا کر دی ہے، سنویت میں آ گیا تو میں اس کو روزی سب کو دے رہی ہے. اس کا دسترخوان جو ہے وہ بالکل سب کے لیے، سارے اس کے وظیفہ خوار ہیں. اس سے پہلے وہ سادی نے فرمایا نا کہ بندوں کی شرم کا پردہ سخت گناہ کی وجہ سے بھی وہ چاک نہیں کرتا، اور مقررہ روزی بدترین خطا پر بھی بند نہیں کرتا. جی او بے گناہ فاحش نہ درد، یہ نہ درد جو ہے نا یہ دریدن سے ہے. ٹھیک ہے. دریدن، درید، در، تو درندہ اسی سے نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جو پردے ہیں اس کو پھاڑتا نہیں ہے، یعنی اس اللہ تعالیٰ ستار ہے، ستار الغیوب ہے. یہ بالکل آپ نے ماشاءاللہ ٹھیک فرمایا. وہ وظیفہ روزی بے خطا یہ منکر نبرد. اور جو اگر کوئی خطا کار بھی ہے تو اس کی روزی بھی اللہ تعالیٰ کاٹتا نہیں ہے، اس کو بند نہیں کرتا، اس کو جاری و ساری رکھتا ہے. اور اسی پہ پھر آگے قطع ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ غیب کے خزانہ سے آتش پرست اور عیسائی کو بھی روزی. جی وہی کہتے ہیں اے کریمی کہ از خزانہ غیب، اے میرے
رحیم و کریم تو اپنے غیب کے خزانوں میں سے جو ہے وہ بت پرستوں کو بھی اور جو عیسائی بھی ہیں یا غیر مسلم جو ہیں سب کو اپنی روزی جو ہے دیتا ہے۔ اور اگلا شعر جو ہے وہ سعدی کا جو ہے نا ایک ضرب المثل جو ہے وہ اختیار کر گیا ہوا ہے، یہ جو اس کے بعد والا ہے قطعے کا، اور وہ ہے دوستان را کجا کنی محروم، دوستان را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنان نظر داری، تو اپنے دوستوں کو کدھر محروم کرتا ہے، تم تو دشمنوں پر بھی رحم کرنے والا۔ یہ مومن کی صفات میں سے یہ صفات موجود ہیں۔ یہ جو تھے مسلمان لوگ جو تھے وہ جب لڑائی میں آتے تھے تو سخت جو تھے وہ جنگجو ہوتے تھے، اور جب رحم کرنے کے لیے آتے تھے تو ان سے کوئی زیادہ شفیق بھی نہیں ہوتا تھا۔ فراش باد سبارا گفتے تا فرش زمردین بے گسترد، و دایه ابر بهاری را فرمود تا بنات نبات را در مهد زمین بپرورد۔ بہت ہی ثقیل جو ہے وہ یہ فارسی ہے قدیم۔ اب جو فارسی ہم پڑھتے ہیں وہ بالکل اس سے جو ہے وہ مختلف ہے۔ بنات بنت کی جمع ہے، یعنی لڑکیاں، تو یہ فرمود تا بنات نبات را در مہد زمین بے پرورد، جب وہ جو ہے یہ جو نباتات ہے ان کو زمین کے اندر جو ہے وہ پرورش دیتا ہے اللہ تعالیٰ، و در مہد زمین بے پر، مہد گہوارے کو کہا جاتا ہے، مہد عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو عربی کی ایک ضرب المثل ہے، اطلب العلم من مہد الی اللحد، کہ آپ علم حاصل کریں گہوارے سے گور تک۔ اور ایرانیوں نے اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا شعر میں یہ حدیث بیان کر دی، چه خوش گفت پیغمبر راست گو، کہ ہمارے سچے پیغمبر نے کیا فرمایا، ز گہوارے تا کور دانش بجو، کہ آپ اپنے گہوارے سے لے کر قبر تک جو ہے علم جو ہے اس کو تلاش کریں، علم کو حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بتایا کہ وہ یہ پودے جو ہے یہ جب بیج جب مٹی کے اندر چلا جاتا ہے تو وہیں سے اس کی پرورش شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو دختران درخت جو ہیں اس کی شکل میں جو ہے یہ آ جاتے ہیں۔ و درختان رب خلعت نوروزی قبائے استبراق، تو یہ جو درخت ہے اللہ تعالیٰ ان کو خلعت در حقیقت لباس فاخر کو کہا جاتا ہے، بہت قیمتی لباس۔ تو جب یہ لنڈ منڈ درخت ہوتے ہیں خزاں میں، اور جس وقت بہار آتی ہے اور ان پر جو پودے اور پھول جو آتے ہیں یہ اس کو انہوں نے خلعت جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ وہ قبائے استبرق، استبرق جو ہے یہ سورہ کہف جو ہے اس کے اندر جو ہے ذکر ہے کہ سندسن خضر واستبرق، تو جو نیک بیویاں ہوں گی جنت میں ان کو سبز لباس دیا جائے گا، اور ساتھ استبرق جو ہے وہ چمکدار بھی ہوگا، یہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ در بر گرفتے، وہ جو درخت نکلیں گے زمین سے ان کے اوپر سبز جو ہے وہ خلعت ہوگی۔ و اطفال شاخ را بے قدوم موسم ربیع، اور وہ جو شاخیں نکل رہی ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو اس بہار کے موسم میں بے موسم ربیع، کلاه شگوف بر سر نہادے، اور ان کے اوپر جو ہے جو ان کے تاج ہیں وہ پھولوں کے تاج ہیں، ٹوپیاں جو ہیں ان کے درختوں کے اوپر جو ہیں جو تاج ہیں وہ پھولوں کے اللہ تعالیٰ نے جو ڈال دی ہیں۔ اسارے نحلی بے قدرت او شہد فائق شده است، نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے،
اور شہد فارسی زبان کا لفظ ہے، اور جو شہد کی مکھی ہے وہ ایک جوس، جو اسارہ جوس کو کہتے ہیں، فارسی میں اس کو آب کہا جاتا ہے۔ آب کے فارسی میں بہت سارے معنی ہیں، آپ کے معنی پانی بھی ہے، آپ کے معنی جو ہے چمک بھی ہے، آپ کے معنی آب و تاب کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ آب جو ہے وہ پھر جو ہے جوس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے یہ شہد کی مکھی جو ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ شہد جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وَتُخْمِ خُرْمَائی بِتَرْبِیَّتِ او نخل باسق گشتیاس، اور وہ جو کھجور کی گٹھلی ہے، کھجور کی گٹھلی جو ہے، اور اس گٹھلی کے لیے ایک خاص لفظ جو ہے کتمیر استعمال ہوا ہے۔ کتمیر اس گٹھلی کے اوپر نازک سا جو ایک جھلی ہوتی ہے اسے کتمیر کہتے ہیں، اور ویسے کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا ان کا ساتھی، اس کا نام بھی کتمیر تھا۔ اچھا جی ہاں، تو جو گٹھلی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اصحاب کہف کے ساتھ بھی ہوئی۔ جی تو وہ تخم خرمائی بے تربیت او نخل باسق گشتیاس، یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ جو ہے یہ باسق یعنی وہ تناور درخت جو ہے وہ بن گیا۔ تھینک یو جی تھینک یو۔ پھر اس کے بعد ایک قطع فرماتے ہیں سعدی، ابرو باد و ماہ خورشید و فلک درکارن، یہ کائنات میں جب آپ دیکھتے ہیں پلینٹس کی طرف دیکھتے ہیں، ابر بادل، باد ہوا، ماہ چاند، خورشید سورج، ٹھیک ہے، و فلک درکارن، اور یہ جو فلک جس کو چرخ فلک بھی کہتے ہیں ہم، تو گردون بھی کہتے ہیں، یہ کام میں یہ ہر وقت جو ہے مصروف عمل ہیں، یہ سب چیزیں ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لفظ ابر جو ہے اسے بھی ہم فارسی زبان میں دیکھیں تو ابر کے معنی بادل ہیں، لیکن اگر الف اور بے دونوں پر ہم فتح ڈال دیں اور پھر اس کا تلفظ ابر نہیں رہے گا، ابر بن جائے گا، تو جب یہ ابر ہوگا تو اس کے معنی سپر کے ہو جائیں گے۔ تو جس وقت ہم کہتے ہیں سپر پاور تو اس کے لیے فارسی میں ابر قدرت، ابر قدرت سپر پاور۔ تو یہ ابر جو ہے یہ بادل کے لیے یہاں انہوں نے استعمال کیا۔ تا تو نونی بکف آری، یہاں تک کہ تو جو ہے روزی حاصل کرتا ہے، روٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، وَبِغَفْلَتْ نہ خوری، تو اس کو کھاتے وقت بالکل غفلت نہ کرے۔ روزی جب ملتی ہے تو اس کو جو ہے شکر کے ساتھ ہی انسان کو جو ہے وہ صرف کرنا چاہیے۔ ہمیں از بہر تو سرگشتے ہو فرمان بردار، تمام جو مخلوق ہے وہ ساری تم، بہر فائدے کو بھی کہا جاتا ہے، سود کو بھی کہا جاتا ہے، جو سب تمہارے سے جو ہے تمہارے حکم کو جو ہے ماننے والے ہیں۔ شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری، اور یہ کسی صورت جو ہے اگر انسان خدا کی فرما برداری نہ کرے تو وہ یہ بڑے ہی ظلم کی بات ہوگی۔ در خبر است، جس وقت لفظ خبر آتا ہے فارسی میں تو اس کا مطلب یہ کہ کسی حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے سعدی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کی اپنے سارے اشعار میں، اب یہ ہم نعت رسول مقبول اب آہستہ آہستہ چل رہا ہے، نزدیک پہنچ رہا ہے۔ در خبر است از سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت عالمیان صفوت آدمیان
تتمہ یہ دور زمان، جس وقت وہ فرماتے ہیں رحمت عالمیان، تو در حقیقت یہ سورہ انبیاء جو ہے اس سورت کی آیت نمبر 107 جو ہے اس کی طرف جو ہے اشارہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اپنے اشعار میں اس آیت کے ترجمے کو اب یہ اس طرف انہوں نے جو ہے اس کی تلمیح کر دی، تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ گیا کہ وہی آخر الزمان ہے، اور وہ تمام دنیا کے جو بھی اشخاص ہیں ان کے لیے وہ رحمت بن کے جو ہے وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور پھر ان کی شان میں جو اس نے جو الفاظ ادا کیے وہ ہیں شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم۔ یہ ایک ایک لفظ جو ہے یہ بہت ہی بامعنی الفاظ ہیں۔ اگر ہم اس کے ایک ایک لفظ کے معنی کی طرف جائیں تو میرے پاس یہاں کوئی 5 صفحات جو ہے نا وہ ہر ایک سطر پر اس کے معنی جو ہے نا وہ درج ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اختصار سے بات کریں جی میں سمجھ گیا جی، تو قسیم نہایت خوبصورتی کے لیے ہے یہ لفظ، جسیم خوش اندام، ٹھیک آپ کے جسمی اعضاء جو تھے وہ بہت خوبصورت تھے، ماشاءاللہ۔ نسیم خوشبو کے لیے ہے، آپ کے جسم کی ایک خاص خوشبو بھی تھی۔ جی بالکل۔ وسیم یہ بھی خوبصورتی کے لیے جو ہے وہ آیا ہے۔ یہ چاروں لفظ تقریباً ہم معنی ہیں، جی ٹھیک ہے، یعنی حسین و خوبصورت، اور آپ اپنے کمالات کی وجہ سے بلندی پر پہنچے۔ ٹھیک۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ شعر آتا ہے جس کا ذکر ہم نے ابتدا میں کیا، جی جی، اور وہ تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، رسول خدا اپنے کمالات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جو کمالات بخشے تھے اس کی وجہ سے وہ اپنے اوج پر پہنچے، بلندی پر پہنچے، کمال پر، کمال نبوت اور رسالت۔ کشف الدجی بجمالہ، اور اسی وجہ سے ان پر بہت ساری چیزوں کے انکشاف ہوئے۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی جب تمام خصلتیں جو تھیں، اوصاف حمیدہ آپ کے تھے، ان کو اگر جمع کیا جائے تو پھر اس کا جمع کرنے کے بعد جو چیز واجب ہوتی ہے وہ ہے آپ اور آپ کی آل اور اولاد پر ہم درود پاک بھیجیں۔ صلاۃ جو ہے یہ عربی میں جو ہے وہ کسی پر سلام بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ فارسی زبان میں لفظ درود جو ہے اس کے معنی بھی سلام بھیجنے کی ہے۔ درود بھی سلام ہے، تحیات بھی سلام ہے کسی پر بھیجنا، اور سلام تو ہے ہی سلام، سلامتی بھیجنا۔ تو یہاں جو ہے وہ سادی اختتام کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے موضوعات کو شروع کرتا ہے۔ تو ابتدا میں جو گلستان کی جو ہے اس نے پہلے حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ بیان کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ صفات 2 شعروں میں بیان کی، دونوں کے دونوں عربی کے شعر ہیں۔ یہ جو شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم، اور پھر دوسرا جو شعر ہے وہ ہے بلغ العلا بکمالہ
کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ یہ بھی وآلہ عربی میں ہے. وسلم. یہ دونوں شعر جو ہیں دونوں کے دونوں خالصتاً عربی میں ہیں. عربی میں ہے. تو یہاں انہوں نے اس کو حمد اور نعت کو اس کا اختتام کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ وہ اس کتاب کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں. اچھا اس میں جو ہے صلو علیہ وآلہ، اس سے پہلے حسنت جمیع و خصالہ، تو جو میرا ذہن میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیازات نبوت و رسالت بخشے گئے ہیں اس کا عکس جو ہے وہ آپ کی آل میں بھی نظر آتا ہے. اس لیے یقینی بات اس لیے صلو علیہ وآلہ کو اس میں خالی یہ عکس ہی نہیں ہے بلکہ آپ آگے جائیں تو ان میں سے ان کے نواسوں پر جب آپ پہنچتے ہیں تو ان میں جو ہے وہ شبیہ پیغمبر بھی ایک نواس ہیں ان کے جو تھے وہ موجود تھے. تو خصال اور جو کچھ تھے ان کے وہ تو ایک علیحدہ، لیکن ویسے بھی شباہت جو تھی وہ بھی موجود تھی. یعنی یہ فیض آگے پھر آل میں بھی منتقل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چونکہ پھر ہم اور طرف چلے جائیں گے، یہ شرف جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے کہ ان کی جو نسل ہے وہ ان کی بیٹی سے جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. جبکہ تمام دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بیٹے سے جو ہے آگے نسل بڑھتی ہے. تو پھر اگر اس طرف آئیں تو پھر آپ سورہ کوثر کی طرف آپ کو جانا پڑ جائے گا کہ سورہ کوثر کا نزول جو ہے وہ کیوں ہوا، کیونکہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ لاولد ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ پاک نے جو ہے ان کو ایک تحفہ جو تھا وہ یہ دے دیا سورہ کوثر کا. تو یہ کہ یہ ایک واحد ایک ایسا شرف ہمارے پیغمبر کو حاصل ہے کہ ان کی آل اولاد جو ہے وہ ان کی بیٹی سے جو ہے وہ چل رہی ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا جی وہی، وہ تو پھر آگے بہت بڑا ذکر آ جائے گا نا، ہم اس طرف چلے جائیں گے. تو اس میں جو آپ دیکھیں یہ جو شعر ہے بلغ العلا بکمالہ، یہ گلستان سعدی ایک طرف رکھ دیں اور یہ صرف ایک جو اشعاری ایک طرف رکھ دیں تو جو سعدی کو پہچان اور مقام ملا ہے زیادہ عام عوام الناس میں بھی، وہ یہ اشعار اپنے جو ہیں. اور اس میں سننے میں بھی جو آیا جو کہ یہ جو آخری تھا صلو علیہ وآلہ، غالباً یہ اٹک گئے تھے وہاں اس سے پہلے کہ مکمل نہیں ہو رہا مصرع، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی تھی تو آپ نے یہ مکمل فرمایا تھا آخری جملہ. یقینی طور پر اصل میں شاعر جو ہے نا، جب ہم شاعری کی طرف آتے ہیں تو اس میں دو لفظ جو ہیں وہ بڑے جو ہے وہ معروف ہیں. ایک ہے آمد اور ایک آورد ہے. اور آمد تو وہی الہام ہی ہوتا ہے، تو آورد جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. آورد تو بڑی سیدھی یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن پر بوجھ ڈالتا ہے، ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے مطابق وہ شعر کہہ دیتا ہے. لیکن آمد جو ہے یہ بالکل ایک ایسی الہامی کیفیت ہے کہ انسان پر وہ شعر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور یقینی بات ہے کہ جہاں کہیں جو ہے وہ آدمی رک جاتا ہے تو وہ پھر جو ہے یہ ایک الہامی یا یہ ایک معجزہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ رسول خدا کی طرف سے وہ رہنمائی جو ہوئی اس کے انسان کے، تو یہ ہے.